بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے۔ اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے کچھ لوگوں کی تعریف کی۔ اپنے اس فرمان میں مولا نے یہ بتایا کہ انسان کے مزاج میں کیا چیز پائی جاتی ہے جو کہ بری ہے، لیکن اس بری چیز کے پائے جانے کے باوجود ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ قابل تعریف ہو جائے۔ دونوں چیزوں کو اپنے اس ایک فرمان میں مولا نے بیان کیا اور ارشاد فرماتے ہیں، یعنی برائی جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ ہے انسان کا خطا کار ہونا، کیونکہ انسان اپنے وجود میں معصوم نہیں ہے، اسی لیے کبھی اس سے بھول ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی چوکتا ہے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو انسان کی خلقت میں پائی جاتی ہے، یعنی انسان اپنے وجود میں کبھی معصوم نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے جیسے انبیاء کو، جیسے فرشتوں کو، جیسے اس نے اپنی حجتوں کو معصوم رکھا، جیسے خود اس کی ذات معصوم ہے۔ یہ عصمت ایسی ہستیوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن انسان کے لیے ارشاد ہوا کہ وَكَانَ الْإِنسَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان اپنے مزاج میں، اپنی خلقت میں ظلم اور جہل رکھتا ہے، اس سبب سے غلطیاں بھی کرتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، جہالت کی وجہ سے کسی پر زیادتی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں مولا نے فرمایا یہ ہے ایک عیب جو انسان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس عیب کے باوجود مولا نے انسان کو ایک صفت کی وجہ سے قابل تعریف کہا، اور وہ ایک صفت ہے کہ اپنی خطا کو قبول کر کے اسے درست کر لینا۔ مولا نے فرمایا مزاج انسانی میں خطا پائی جاتی ہے، بھئی چلتے چلتے اس نے کوئی غلطی کر دی، لیکن مولا نے اس کی اس خطا پر سرزنش نہیں کی، کیونکہ علی جانتے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں معصوم نہیں ہے، اسی لیے غلطی تو اسی ہونی تھی۔ لیکن مولا نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ جب انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا جاتا ہے تو اس وقت وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی غلطی کو درست کر لیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خوشا نصیب اس شخص کے کہ جسے جب ہدایت دی گئی تو اس نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ خوشا نصیب اس شخص کے جسے جب راستہ بتایا گیا تو اس نے راستے کو دیکھ لیا، اور آہستہ آہستہ اپنے کردار کو سنوارتے ایک روز اپنے دامن سے اس نے گناہ کے دھبے کو مٹا دیا۔ ہے نا توجہ؟ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ خطا کرنا جو اس کا مزاج ہے یہ اس وقت قابل مذمت ہو جاتا ہے جب وہ خطا کرنے کے بعد نادم نہیں ہوتا، جب غلطی کرنے کے بعد سدھارنے سے انکار کرتا۔ مولا نے فرمایا اس وقت وہ قابل مذمت ہے، لیکن اگر غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے تو علی نے فرمایا پھر اس کی مذمت نہیں کی جائے گی، کیونکہ آہستہ آہستہ ہی صحیح، دیر سے ہی صحیح وہ راہ راست پر پہنچ جائے گا۔
اسی لیے پروردگار عالم نے 50,000 چیزیں، لاکھوں کروڑوں چیزیں کائنات میں رکھی ایسی کہ جن میں انسان کے لیے اس نے عبرت رکھی کہ بھئی ہم نے تمہارے لیے ایسی بہت ساری چیزیں بنائی، اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان میں سے عبرت حاصل کر لو۔ حتیٰ کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے جانور میں عبرت رکھی ہے، یعنی انسان ہونے کے وقار میں کہیں اس حقیقت کو بھولا نہ دینا کہ اگر تمہیں جانور سے کچھ چیز سیکھنے کو مل رہی ہے تو اس سے بھی سیکھ لو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ عبرت کا مقام ہے تو یہ کہہ کر اسے نظر انداز نہ کرنا کہ بھئی ہم انسان ہیں اور وہ جانور ہے، بھلا جانور ہمیں کیا سکھائے گا، بلکہ مزاج اہل بیت یہ ہے کہ اگر جانور سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں کہا گیا کہ ہمیں اس سے وہ سبق سیکھ لینا چاہیے۔ ایسی کئی ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہمارے لیے عبرت کا سامان بنایا گیا۔ انہی میں سے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے کی خواہش ہے وہ ہے گزرے ہوئے زمانے میں کچھ ہستیوں کی قلم سے لکھے جانے والے مرثیے۔ آپ کی خدمت میں آج اور کل ایک مرثیے کی کچھ خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجلس کریں گے۔ یہ ایک مرثیہ ہے جو انیس نے لکھا، اور ایسا مرثیہ کہ جس مرثیے میں اتنی گہرائیاں پائی جاتی ہے کہ لوگ اس پر 200 برس سے غور کر رہے ہیں، اور اتنی زیادہ بشر کے قلم میں اتنی زیادہ صلاحیت کا پایا جانا اس بات کی دلیل بن گیا کہ اس کے ہاتھ کو تھام کر کوئی اور اس سے یہ لکھوا رہا تھا۔ یعنی اگر انسان اپنی صلاحیت سے لکھنے بیٹھے تو بھلے ہی اپنے دوست و احباب اور محلے اور معاشرے کے اعتبار سے لکھ سکتا ہو، لیکن کبھی خاندان اہل بیت کے تعلق سے نہیں لکھ سکتا جب تک کہ اس کے لکھنے میں تائید خدا شامل نہ ہو جائے۔ اور پھر جن لطائف کی طرف اس مرثیے میں اشارہ کیا گیا وہ ایسے قیامت کے لطائف ہیں کہ معلوم ہو جیسے کوئی سامنے کھڑا ہو کر وہ حال دیکھ رہا تھا، اور اس سامنے کھڑا ہو کر حال کو دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ جو قلب کی وہ بصارت نہیں رکھتے، وہ بصیرت نہیں رکھتے، وہ سامنے ہونے والی چیز کو بھی اتنی غور سے نہیں دیکھتے کہ جتنا 1400 برس پہلے کے واقعات کو انہوں نے دیکھ لیا۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا تھا، حالانکہ 26 اور 27 محرم کی مجلس کا ارادہ تھا، لیکن بات یہاں تک پہنچ گئی۔ تو آپ کی خدمت میں اسی مرثیے کو انشاءاللہ آج اور کل اگر ممکن ہو تو آج ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وقت نے ساتھ نہ دیا تو انشاءاللہ کل اسے آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے کہ اس طرف ذہن اسی لیے متوجہ ہوا کیونکہ اب یہ دور، یہ زمانہ، یعنی یہ مہینہ، یہ تاریخ سپتمبر 2022 یا ماہ صفر 1441 ہجری اگر آپ لیں، یہ دور ہمارے شہر کے لیے وہ سب سے زیادہ یعنی آخری حد کے اطراف والا زمانہ ہے جہاں ہمیں مرثیوں کا شعور ہونا بے انتہا ضروری ہو گیا۔ کیونکہ اگر آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس سرزمین پر قلم کے ماہرین بے انتہا کم نظر آئیں گے۔ اس شہر کی تاریخ میں آپ کو بہت بڑے نام ملیں گے، لیکن وہ جو گزرے ہوئے ان کی بات نہیں کر رہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ بھئی ابھر کر کون سامنے آ رہا ہے، جو دنیا تمام میں اپنے کلام کی وجہ سے مشہور ہے، وہ جو ایک آخری بیچ گزر چکا ہے، ان کی بات نہیں چل رہی۔ بات چل رہی ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں کہ بھئی کون ہے وہ نوجوان جس نے قلم اٹھایا اور مدحت اہل بیت کی کوشش کی، تو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا،
کیونکہ یہ بے انتہا افسوس کا مقام ہے، اسی لیے ہم نے یہ چاہا کہ کوشش کرے کہ مرثیے کا شعور پیدا ہو جائے، کیونکہ مدحت اہل بیت میں لکھنا انسان کے باطن میں موجود مزاج کا پتہ دیتا ہے۔ مدحت اہل بیت میں قلم کا چلنا اس کی فکر کی، سوچ کی تکرار کا پتہ دیتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک مصرع لکھ رہا ہو تو وہ مصرع اس وقت تک کاغذ پر لکھا نہیں جا سکتا جب تک 50 مرتبہ پہلے اس کے ذہن میں اس کی تکرار نہ ہو جائے، اور اس تکرار سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں وہ اٹھتے اور بیٹھتے، سوتے جاگتے اہل بیت کے تعلق سے سوچ رہا تھا، ہے نا؟ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ یہ کیسا ایمان ہوا کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں ان کے لیے صرف آدھا گھنٹہ سوچ رہے ہیں اور 23.5 گھنٹے ہم دوسری چیزوں میں مشغول اگر ہو جائیں؟ تو یہ ایمان کی حقیقت نہیں ہوگی، بلکہ ایمان تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے ذہن کے باطنی حصے میں بس ان کا خیال چل رہا، تب جا کر کہیں کسی قلم سے کچھ الفاظ نکل کر باہر آتے ہیں۔ بے انتہا ضروری ہمارے لیے یہ ہو گیا کہ ہم اردو سے اپنے آپ کو خرید لے جائیں۔ دیکھیے لینگویج ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی انگلش یعنی قابلیت، اردو یعنی ایسے نہیں ہوتا۔ بھئی زبان کا ماہر ہے، چاہے کسی بھی زبان کا ماہر کیوں نہ ہو، جتنی قابلیت اسے کسی ایک زبان میں مہارت کے لیے پڑتی ہے اتنی ہی قابلیت دوسری زبان کی مہارت کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو احساس و جذبات کو جس طرح اردو بیان کرتی ہے ویسے انگلش بیان نہیں کر سکتی۔ احساس کو، جذبات کو، انسانیت کے بواطن کو جس طرح اردو ظاہر کرتی ہے اس طرح دوسری زبان نہیں کرتی۔ پروردگار عالم نے چنی، اسی لیے عربی مبین کی برابری کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اگر آپ فہرست سے عربی کا نام ہٹا دے تو پھر زبانوں کی سرتاج اردو زبان ہوگی، اپنی وسعت اور بواطن کے اظہار کی خاصیت کے سبب۔ اسی لیے ہمیں بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اردو کی طرف توجہ دیں۔ بھئی زبان ہے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، یعنی ایک وقت کہ جب اس زبان کے کسی ایک دقیق لفظ کے معنی کے لیے حیدرآباد کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اب ہمیں ایسے دیکھنے مل رہا ہے کہ آسان ترین لفظ بھی اگر سامنے رکھا جائے تو اس کو سمجھنے والا کوئی ملتا نہیں۔ لہذا اس خاکسار کی طرف سے بس دیکھیے یہی بات ہے کہ آپ چاہے تو خود اپنے اہل و عیال، اولاد، خاندان، بھائی بہن، دوست، احباب، جو بھی، یا خود یا کسی میں اس زبان کی دلچسپی پیدا کریں، اردو زبان۔ اور اردو زبان نے جب آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع کیا تو ایک وقت آیا جب مرثیہ نگاری عام نگاہوں کے سامنے آنے لگی، اور لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اردو زبان میں ایک انداز کلام کی وسعت کے اعتبار سے پیدا ہوا، اور ہوتے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو آج اگر آپ اس زبان میں مدحت اہل بیت کو تلاش کرتے ہوئے جائیں تو 2 نام سامنے آتے جنہوں نے اس میدان میں شہنشاہی حاصل کی، انیس اور دبیر۔ انہی کا ایک مرثیہ، انیس کا ایک مرثیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آغاز ہو، دیکھیے مرثیہ کسے کہتے، بہت توجہ رہے، یہ بات آپ کو آگے پہنچانی ہے، آنے والی نسل تک پہنچانی ہے۔ مرثیہ کسے کہتے؟ مرثیہ کہتے ہیں کسی کے غم و اندوہ مصائب کو بیان کرنا۔ مرثیہ کہتے ہیں کسی کی خدمت میں تعزیت کے پیش کرنے کو، یعنی اگر کوئی غم کا ماحول ہو تو اگر آپ اس غم کے ماحول میں جس نے غم اٹھایا ہے
اگر اس کے دل کی تسکین کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو اس کے ایک ذریعے کا نام مرثیہ ہے، یعنی تعزیت کا ایک طریقہ، الفاظ واضح، تعزیت کا ایک طریقہ۔ جیسے کہ اگر کسی گھر میں کوئی انتقال ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ہمارے عزیز و اقارب کے پاس اگر ہو جائے، اور اگر آپ جائیں اپنے عزیز سے ملنے کے لیے اور افسوس کا جو اظہار کرتے کہ بھئی یہ جو تکلیف ہوئی ہے، یہ جو حادثہ یہ سامنے ہوا، اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، بلند ترین صلوات اور بارگاہ الہی۔ تھوڑا سا سمٹ کر مومنین قریب ہو جائیں تو ہمارے ذکر کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک بلند ترین صلوات اور بارگاہ۔ توجہات ہے مومنین کی، جتنی آپ کی توجہ ہے اتنی ہی بلند ایک اور صلوات بارگاہ الہی میں پڑھیں۔ سب سے پہلے کہ ڈیفینیشن واضح ہو کہ مرثیہ کہتے کسے ہیں۔ مرثیہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو تعزیت دینا چاہیں تو اس کے ایک ذریعے کو مرثیہ کہا جاتا ہے، کہ اگر کسی پر کوئی تکلیف کا وقت آ جائے، مصیبت کا زمانہ آ جائے، اور اگر آپ اس زمانے میں اس کے دل کی تسکین کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو اس میں سے ایک ذریعہ مرثیہ ہے۔ تعزیت کے اظہار کے وسیلے کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب مدحت اہل بیت میں مرثیہ آیا تو اس میں ایک نیا رنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مرثیے میں صرف درد اور مصائب بیان نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے مرثیے میں ان کی شان و شوکت، عظمت و فضائل بھی بیان ہوں گے۔ پہ توجہ رہے، اس کا مقصد آپ کی خدمت میں واضح ہے کہ فضائل کا بیان کرنا اسی لیے ضروری ہو گیا تاکہ جب تعزیت پیش کی جائے تو گریے میں اضافہ رہے، تاکہ جب آپ اپنی طرف سے اظہار کرنا چاہے تعزیت کا تو سامنے والے کے رونے میں کوئی کمی نہ رہے، اسی لیے ان کے کمالات بیان کیے جاتے۔ جیسے اگر آپ ایک جنرل ایگزامپل لے دنیاوی کوئی بھی، کہ جس میں آپ اگر ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ چلا کہ باہر ایک شخص راستے میں اسے قتل کر دیا گیا ہے، آپ نے یہ خبر سنی لیکن اظہار افسوس نہیں ہوا، آپ نے کہا اچھا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ بھئی وہ ایک نیک شخص تھا، تو آپ کا افسوس تھوڑا بڑھ جائے گا کہ بھئی نیک انسان کو نہیں مارنا چاہیے۔ آپ کو اگر پتہ چلے گا کہ بھئی وہ اس شہر کا نہیں تھا، کہیں اور سے آیا ہوا تھا، مسافر تھا، تو اب آپ کے افسوس میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ بھئی وہ مسافر تھا، اسے نہیں مارنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا نماز پڑھنے کے ارادے سے، راستے میں اسے مار دیا گیا، تو آپ کے افسوس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ بھئی جو راستے میں نماز کے لیے اسے قتل کیا گیا وہ حالت روزہ میں بھی تھا، تو اب آپ کے افسوس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی جتنا زیادہ آپ کو سامنے والے کے کمال کا پتہ چلے گا اتنا ہی زیادہ اس پر ڈھائے جانے والے ظلم کی وجہ سے گریہ ہوگا، افسوس میں اضافہ ہوگا اس وقت جب کمال کے اضافے کا پتہ چلے۔ اسی لیے جب مدحت اہل بیت میں مرثیہ آیا تو اس وقت مرثیے کا رنگ یہ ہوا کہ شان و شوکت و فضائل پہلے ان کے بیان کرے، تاکہ جب مصائب کی طرف آئے تو دنیا یہ سمجھ سکے کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ کیونکہ اگر ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ کس کے ساتھ ہوا ہے تو کیا ہوا ہے وہ محض ایک خبر ہو کر رہ جائے گی۔ ہے توجہ؟ بھئی اخبار اٹھائے، اخبار اٹھا کر پڑھنے لگے کہ بھئی وہاں یہ ہو گیا، آپ نے کہا بھئی ٹھیک ہے، اخبار بند کر دیا، رکھ دیا، محض خبر ہے اور کچھ نہیں، ہے نا۔ لیکن اگر آپ کو کمالات کا پتہ چلے تو اب وہ خبر نہیں ہے، اب وہ درد ہے۔ اسی لیے اگر مجلسوں سے فضائل دور ہو جائیں تو صرف مصائب چلتے 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 ایک زمانہ آئے گا
جس زمانے میں مصائب محض خبر ہو کر رہ جائیں گے. کہ بھئی ایک روز تھا جس روز مصائب آئے، قتل کیا گیا، سب کچھ ہوا، کہا جیسے اخبار میں کوئی چیز دیکھی ویسے ہی اسے پڑھا اور رکھ دیا، ایک خبر ہو گئی. لیکن وہ خبر کی صورت میں نہ ڈھلے بلکہ اس میں وہ درد ہمیشہ باقی رہے، اسی لیے ان کے فضائل کو بیان کیا گیا. اور جب منزلت کا پتہ چلے، جب شان و شوکت کا پتہ چلے، جب فضیلتوں کا پتہ چلے، تب انہیں سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ بہت بڑے کرب اور درد کی منزل ہے. اور اب وہ صرف خبر نہیں رہے گی، کیونکہ اگر خبر ہو تو دل نہیں جڑیں گے، لیکن اگر درد ہو تو دل جڑ جائیں گے. اور اگر اہل بیت سے دل کا رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر ہمارے وجود میں کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. اسی لیے ہمارے دل کو ان کی بارگاہ سے جڑے ہوئے رہنے کے لیے ہمدرد ہونا ضروری ہے. اور اس ہمدردی کے اضافے کے لیے فضائل رکھے گئے ہے نا. توجہ جیسے خود سید الشہداء نے اپنے کئی خطبات میں بیان کہ دیکھو تم پہچانو کہ کس کے مقابلے میں آئے، اور فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں. یہ حسین نے اپنا کمال بیان کیا، یہ اپنی شان بیان کی کہ بھئی تم کس کے مقابل میں ہو، یہ غور تو کرو. توجہات ہے نا. تو اب مرثیہ کی جب صورت آئی، اس مرثیہ کی صورت میں فضائل سے مرثیہ کا آغاز ہوا تاکہ عرفان پیدا ہو سننے والے کے ذہن میں. اور اس معرفت کی بلندی کو پہنچنے کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ ایسی ہستی کے ساتھ یہ سلوک ہوا، تو وہ ایمان کی شدت کی وجہ سے رونے لگا. اسی لیے ایک لفظ رکھا گیا، یہ ہے مرثیہ. انہی تمام مرثیوں میں دیکھیے، خیر شمار نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی کون سا کیسا ہے، کون آگے ہے کون پیچھے ہے، یہ سب تو وہ جانے جن کی شان میں کہا جا رہا ہے. لیکن جب آپ کی نظر کبھی پڑ جائے اور کبھی رک جائے، کہیں ٹھہر جائے کہ ہاں یہ مقام قابل غور ہے، ویسے ہی مرثیوں میں ایک ہے یہ جس کا مصرع ہے پہلا، جب رن میں سبط احمد مختار گر گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس مرثیے میں انیس نے نظم کیا ایک واقعہ کہ جس واقعے میں عاشور کے روز جب بعد شہادت علی اصغر علیہ السلام حسین جو تنہا کھڑے ہوئے تھے، تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا اور حسین سے ملاقات ہوئی. صرف مکالمہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ہو رہا تھا، اس مکالمے کو ایسے لکھا گیا جیسے مانو تیسرا کھڑا ہو کر دونوں کی بات سن رہا تھا. اس قیامت کے انداز میں اگر آپ مقاتل کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جب آخری وقت جب حسین اپنی شہادت کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اس وقت کن کن سے کس انداز میں ملاقات ہوئی. جن میں سے ایک اس قاصد کا تذکرہ ہے کہ جو مدینے سے آیا تھا، جو شہزادی صغرا کی جانب سے، وہ بھی اسی وقت اس کی ملاقات ہوئی تھی. اور جو بادشاہ حلب کی طرف سے جو رشتہ آ رہا تھا، اور مدینے سے ہوتے ہوئے جب وہ کربلا پہنچا تب بھی وہ بھی روز عاشور عصر تنگ کے موقع کے قریب پہنچا تھا. اور یہ ایک شخص یہ بھی عصر تنگ کے قریب سید الشہداء سے ملاقات کے لیے گیا. اپنے گھر سے نکل چکا تھا زیارت کی نیت سے کہ جا کر نجف کی زیارت کروں گا، اور نجف کی زیارت کرنے کے بعد میں مدینے جا کر امام سے ملاقات کروں گا. زیارت قبر علی پہلے کروں گا، پھر فرزند علی کی زیارت کے لیے مدینے جاؤں گا. اس نیت سے نکلا. راستے میں دشمنان اہل بیت کا سامنا ہوا اور اسے قید کر لیا گیا، اس کا مال و اسباب لوٹ لیا. 1 برس تک وہ قید میں تھا، اور جب 1 برس کے بعد اسے قید سے چھوڑا گیا، رہائی ملی، تو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہیں گیا.
بلکہ اپنے سفر کو جاری رکھا، اور پھر ویسے ہی نجف کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں کربلا سے جو گزر ہوا تو ملاقات ہو گئی۔ تو دیکھیے، یعنی اب یہ احساس کی باتیں ہیں، اب یہ لفظوں میں ڈھلتی نہیں۔ الفاظ بھلے ہی انیس نے لکھے ہیں، یہ خداوند عالم نے انہیں مقام اور رتبہ عطا کیا تھا کہ ان کے لفظ میں بہت زیادہ احساس بھی پوشیدہ ہے، لیکن انیس خود بھی اس بات کے قائل ہوں گے کہ لفظوں میں وہ احساس کبھی ادا نہیں ہوا۔ اور آج اگر کوئی دیکھیں تو اپنی فکر اور اپنے ہی نظر کی صلاحیت کے اعتبار سے اس لفظ میں چھپے ہوئے احساس کو پڑھے گا۔ ہم نے کچھ خاص مصروں کی نشاندہی کی ہے جن کی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں۔ آغاز یوں ہوا: جس روز تھا یہ حشر، یہ ماتم، یہ شور و شر، آ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر، گھر سے چلا تھا شوق نجف میں وہ خوش سیر، چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر۔ بیت لکھی: بے خانما کو عشق خدا کے ولی کا تھا، مشتاق وہ زیارت خبر علی کا تھا۔ یعنی ایمان کی کیفیت کو آپ اگر محسوس کریں، بھئی دیکھیے، بے خانما جس میں، یعنی وہ جس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ بے خانما کسے کہتے ہیں؟ نہ اسے کھانے کا شوق، نہ اسے پینے کا شوق، نہ لباس پہننے کا شوق، نہ زندگی جینے کا شوق، نہ لوگوں سے ملاقات کا شوق، کچھ بھی نہیں، یعنی اسے کوئی چیز کی چاہت ہے ہی نہیں۔ بے شوق انسان بے خانما ہے۔ ایسا جو دنیا سے بے خانما ہوا تو اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا۔ اب مصرے میں یوں باندھا انیس نے کہ بے خانما کو عشق خدا کے ولی کا تھا۔ بھائی توجہ، یعنی ہر طرف سے منہ موڑے ہوئے تھا، کسی چیز میں اس کو دلچسپی نہیں تھی، پوری دنیا سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے جو اپنی تنہائیوں میں رہتا تھا، تو پروردگار عالم نے اس کے قلب میں شوق علی کو پیدا کیا، اور جو کسی چیز کو پسند نہیں کرتا تھا وہ عشق علی میں گرفتار ہوا۔ بے خانما کو عشق خدا کے ولی کا تھا، اور کسی چیز کا اشتیاق نہیں، لیکن مشتاق وہ زیارت خبر علی کا تھا۔ بھئی ہے دو مصرے بشر کے لکھے ہوئے، لیکن آپ دیکھیے کہ احساس کا کیا عالم۔ بے خانمائی انسان کو عشق علی کی طرف لے جاتی ہے، اسی لیے انسان کو بے خانما ہونا ضروری ہے کہ اپنے وجود میں اگر 50 شوق رکھتا ہے تو یہ 50 شوق اس کے آڑے آ جائیں گے جب وہ صراط مستقیم کی طرف جانا چاہے گا۔ کہا کہ بھائی اگر گھر میں آرام و آسائش کا خواہش مند ہے، کھانے اور پینے کا خواہش مند ہے، سفر کرنے سے ڈرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہو، جس بھی چیز کا شوق ہو، کہا انہی چیزوں میں وہ مبتلا ہو گیا۔ اب جب ان میں مبتلا ہوتے ہوتے نہ جانے کہاں اس کی زندگی گزر گئی اور پیغام اجل آ گیا۔ تو یہاں پر دور اندیشی کا عالم دیکھیے انیس کی، کہ لکھتے ہیں کہ اگر بے خانمائی ہو پوری دنیا سے تو پھر اس وقت شوق پیدا ہوتا ہے علی کی زیارت کا، اور وہ اپنی زندگی کے لمحے، بہت توجہ ہے، اپنی زندگی کے بیش قیمتی لمحے، ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہوا دیکھتا ہے، اس تڑپ سے گزارتا ہے کہ کسی اور چیز میں صرف نہ کروں، کاش کے لمحے زیارت علی میں استعمال ہوئے ہوتے۔ نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیے انیس لکھ رہے ہیں ایک زائر کا مقام، ایک زائر کا رتبہ، لیکن اگر آپ ایک مجلس حسین کو غور سے دیکھیں تو اگر ہماری زندگی میں بے خانمائی پیدا ہو جائے تو
تو ہم اسی فکر میں رہیں گے کہ ہماری ایک ایک سانس تو نہ جانے کس کس چیز میں گزر جاتی ہے. کاش کہ ساری سانسیں حسین کی مجلس میں گزرتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ چل رہی ہے سانس، اسی لیے احساس نہیں ہوا. لیکن جب رک جائے گی تو پھر اسے کھانا یاد نہیں آئے گا، اسے وہ پانی یاد نہیں آئے گا، اسے وہ اپنا آرام یاد نہیں آئے گا، اسے اپنی زندگی میں دوست و احباب اسے یاد آئیں گے وہ لمحے جن لمحوں میں وہ راہ نجات کو چھوڑ کر اپنے لہو و لعب میں مصروف رہا کرتا تھا. ہے نا توجہ؟ اسی لیے بے خانمائی بے انتہا ضروری ہے. اور یوں باندھا کہ بے خانماں کو عشق خدا کے ولی کا تھا، مشتاق وہ زیارت قبر علی کا تھا. پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال، تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو ملال. فوجیں ستم کی گرد ہے آمادہ قتال، چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال. از بس کے اہل درد تھا بےتاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پر جگر آب ہو گیا. خداوند عالم ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. دیکھیے اہل درد ایک لفظ لکھا ہے یعنی اس میں اہل درد. اللہ رے کیا خیابت خیز کمی ہو گئی ہے دنیا میں اہل درد کی. کہاں سے لے کر آئیں اس زمانے میں کوئی جو ہمارا اہل درد ہو. ہے نا؟ انیس نے اہل درد یہاں اسی لیے لکھا کیونکہ وہ جو زائر جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ فرات بہہ رہا ہے اور سامنے جو دریا بہہ رہا ہے، اور چند قدم کے فاصلے پر بہتے ہوئے دریا کے باوجود کوئی 3 شب و روز کی پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کا سوال کرنے لگا. تو کیونکہ وہ اہل درد تھا اس نے کہا کہ یہ کیسا موقع ہے، یہ کیسا زمانہ ہے، یہ کیسی گھڑی ہے کہ جہاں سامنے آنکھوں کے دریا جو بہہ رہا ہے اس کے باوجود ایک ایسا کوئی پیاسا ہو. از بس کے اہل درد تھا بےتاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پر جگر آب ہو گیا. یعنی اس کا کلیجہ پگھل گیا جب اس نے دیکھا کہ پہچانتا نہیں تھا حسین پانی مانگ رہے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ دریا کے سامنے ہوتے ہوئے کسی پر ایسی پیاس طاری ہو گئی تو اہل درد ہونے کے سبب سے اس کا کلیجہ بھی پانی ہو گیا. اور الفاظ کا یہ استعمال جگر آب ہو گیا. از بس کہ اہل درد تھا بےتاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پر جگر آب ہو گیا. کیا خوبصورتی ہے الفاظ کی، کیا پروردگار عالم کی عنایتیں ہیں. ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اپنی جستجو سے اپنی کوشش سے انیس نے یہ سب لکھا ہوگا، لیکن کچھ مصرے ایسے آ جائیں گے درمیان میں جسے دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ انیس نہیں لکھ سکتے. یہ ہاتھ تھام لیا کسی نے اس موقع پر ان کا اور قلم کو چلایا. از بس کے اہل درد تھا بےتاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پر جگر آب. کہنے لگا لرس کے وہ ذی قدر و نیک نام، اللہ کس قدر ہے پراشوب یہ مقام. دریا خدا نے خلق کیے بحر فیض عام، مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش یہ تشنکا. لرزہ اس کے بدن میں پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اب جو بیت لکھی ہے دیکھیے یہی مرثیہ نگار کی خاصیتیں ہوتی ہیں. مرثیہ گو کی خاصیت ہے کہ لطائف کو کیسے حقائق کو کہاں سے بیچ میں لے کر آتا ہے. اگر آپ بہت سارے ہیں انیس کے تو بہت سارے ہیں لیکن کبھی دیکھیں جیسے ہمیں سب سے زیادہ جو پسند آتے ہیں وہ جب انہوں نے حر کے مرثیے لکھے درمیان میں ایسی بات کر دی کہ انسان کی عقل سوچتے رہ جائے بھئی یہ کیا ہو گیا.
جیسے حر کے تقدیر کے پلٹنے کے تعلق سے انیس نے لکھا، ناکام کا یوں کام ملاقات میں بن جائے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو صدیوں کو سمیٹا ہے ایک مصرے میں، ایسے ہی باندھا جاتا تھا۔ بھئی کہاوت ہے بیچ میں کوئی آئی، لیکن کہاوت کہاں کیسے استعمال کرنا ہے یہ شعور تھا۔ ناکام کا یوں کام ملاقات میں بن جائے، برسوں کا جو بگڑا ہو وہ ایک بات میں بن جائے۔ مقدر حر پر لکھ رہے ہیں اور یوں تہذیب کا یا کہاوت کا یا پرانے الفاظ کے اشاروں کا یوں استعمال کیا کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیسے باندھ دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ناکام کا یوں کام ملاقات میں بن جائے، برسوں کا جو بگڑا ہو وہ ایک بات میں بن جائے۔ نیک جو امر ہے دل پر وہی ٹھن جاتے ہیں، جب خدا چاہے تو بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں۔ صرف الفاظ ہے، اور پروردگار عالم کی حکمت کی تاثیر جو اس نے تقدیروں پر بیان کی، اس اعتبار سے یوں باندھ دیا کہ حر کے مقدر کے بدلنے کو لکھ رہے ہیں۔ ویسے ہی یہ ایک بیت جو انیس نے لکھی کہ جب وہ لرز کر دیکھنے لگا کہ یہ کیسا ماحول ہے، میں کہاں گیا، تو اس نے کیا کہا، ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں، جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں۔ کیا بیت ہے، لیکن کتنی سامنے کی حقیقت کو پیش کیا۔ ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں، یعنی ہمیں اپنی زندگی میں ان لوگوں سے محتاط رہنا ہے جو خوف خدا نہیں رکھتا۔ ہم بے خوف اس سے ہو سکتے ہیں جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا نظر آئے جو خدا کا خوف نہیں رکھتا تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا۔ کیا حقیقت ہے، توجہ نا۔ اور آپ کو یہ ماحول مل رہا ہے آج کا دنیا کا، جس میں ہم انسان کو اس کے وقار اور منصب سے، جاہ و حشم سے، آل و اولاد سے، دوست و احباب سے، اس کے معاشرے سے، اس کے اطراف سے، اس کی بات چیت سے یا اس کے لباس وغیرہ سے نہیں پہچان سکتے۔ ہمیں آج یہ پیمانہ سامنے آیا کہ بھائی غور سے دیکھیں کہ وہ کون ہیں جس میں خوف خدا پایا جاتا ہے۔ بھائی توجہ ہے، یعنی ہم آپ کے سامنے اب ہم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا ممبر پر بیٹھنا آپ کے لیے دلیل نہیں بن گیا کہ آپ بے خوف ہو کر آرام سے رہے، بلکہ عزادار اور سامع ہونے کے اعتبار سے آپ کو غور سے دیکھنا ہوگا کہ جو ممبر پر ہے اس میں خوف خدا بھی پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی آنکھیں اس حقیقت کو دیکھ لیں اور پرکھ پائیں کہ بھئی ممبر پر ہے مگر خوف خدا نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں۔ کس حقیقت کو سامنے رکھا، کس حقیقت کو سامنے رکھا، کتنی گہری بات کہی۔ دیکھیے اگر اس کو آپ لے جا کر کردار اہل بیت سے جوڑیں تو آپ کو ہے مومنین متوجہ ہے، بات آگے کرے۔ دیکھیں لکھا یہ مصرع ہے نا۔ اب دوسری طرف آپ کو یعنی یہ لے جا کر کس طرح کردار سے باندھنا ہوگا۔ ہماری زندگی میں دو صورتیں سامنے آئے گی،
ایک وہ صورت جب ہماری اس شخص سے ملاقات ہوئی جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. تو اب یہاں اس مصرے میں جو منظر لکھا انیس نے کہ دانائی اس میں ہے کہ اس شخص سے ڈرے اور ہم اپنا دامن بچا کر چلے جائیں. سلامت اس شخص سے ڈر کر ہم اپنے دامن کو بچا کر لے کر چلے جائیں. ایک دوسری صورت ہماری زندگی میں یہ آتی ہے کہ جب ہمارا سامنا اس شخص سے ہو جاتا ہے جس میں خوف خدا نہیں پایا جاتا، لیکن اس موقع پر ہمارے لیے ایک لمحے کا ڈر بھی جائز نہیں ہوتا. یہ کون سی حقیقتیں ہیں، کیا حقائق بیان ہوئی؟ یہ لطائف کی باتیں ہو رہی ہے. بھائی کربلا کے میدان میں لشکر یزید حسین کے سامنے، اب وہ سب کے سب وہ ہیں جو بے خوف خدا ہے، ان میں ایک بھی نہیں ایسا جس کے دل میں خدا کا خوف ہو. لیکن دانائی کس میں؟ مولا نے بھی اپنے فرمان میں بیان کیا کہ اگر تمہیں ایسا کوئی ماحول نظر آئے جو خدا کے کا خوف نہیں رکھتا اور اگر وہ اپنے گناہوں میں مصروف ہے تو دامن کو بچاؤ، فوراً وہاں سے نکلو. ہے نا؟ لشکر یزید میں ایک بھی نہیں تھا جس کے دل میں خدا کا خوف ہو. جب یہ سب تھے تو اب سید الشہداء کو کیا چاہیے تھا کہ وہ یہ سب خدا کا خوف نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اپنے دامن کو بچائیں، ان سے دور چلے جائیں. یہی ہونا چاہیے. لیکن جب سامنے سب کے سب جو خدا کا خوف نہیں رکھتے ہیں آئے ہوئے ہیں، کہا کہ اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ایک لمحے کا ڈر بھی تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اب فرق کیا ہے؟ اب ان دونوں ملاقاتوں میں فرق کیا ہے؟ کہ پہلی ملاقات جس میں تمہیں اپنا دامن بچا کر نکل جانا چاہیے وہ ہے تمہاری اپنی زندگی، وہ ہے تمہاری اپنی پرہیزگاری کا سبب، جس میں تمہیں ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اللہ سے نہیں ڈرتے. لیکن جب حق اور باطل کا معرکہ آ جاتا ہے، جب حق اور باطل کا معرکہ آ جاتا ہے تو ہمیں کربلا نے سکھایا کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، چاہے تمہارا سن و سال 80 برس کا کیوں نہ ہو یا چاہے تمہارا سن و سال 6 مہینے کا کیوں نہ ہو. یعنی یہ جو فرامین کو جمع کر دیا ایک ساتھ کہ علی نے جہاں شجاعت کی ترغیب دلائی کہ دیکھو تمہیں بے خوف ہو کر آگے بڑھنا چاہیے، اور وہی علی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ایسی محفل نظر آئے تو فوراً اپنا دامن بچاؤ اور وہاں سے چلے جاؤ، کہا ان کے سامنے نہ آؤ، ان کے ساتھ نہ جڑ جاؤ. یعنی ایک مقام پر علی کی باتوں سے ہمارے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، ایک مقام پر علی کی باتوں سے ہمارے دل میں شجاعت پیدا ہو رہی ہے. یہ زندگی کی وہ تمام تہذیبیں ہیں کہ جو انہوں نے سکھائی ہے. اسی لیے اس فیصلے کی خاطر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے دونوں مناظر والی احادیث موجود ہو، تاکہ ہم سمجھیں کہ کہاں ہمیں ڈر کر اپنا دامن بچانا ہے اور کہاں ہمیں بے خوف ہو کر سامنے کھڑے ہو جانا ہے. کہا تمہاری پرہیزگاری کی اگر بات ہو تو دامن بچاؤ، لیکن حق اور باطل کا معرکہ ہو رہا ہو تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرو. میں دیکھیے الفاظ دیکھیے، ان سے بشر ڈرے جن خوف خدا نہیں، جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جان نہیں. اور اگر آپ یعنی دیکھیے ہم تو مطلب مرثیات نہیں لکھتے، لیکن جو لکھا ہے اسے کچھ سمجھتے ہیں. جا کہتے ہیں جانے کو، جو کہا جاتا ہے بھئی آ اور جا. اب یہ الفاظ کا استعمال ہے اسی لیے یہ انیس ہے. کس طرح کہاں پر کسے لا کر رکھ دے، اسی لیے یہ انیس. کہا ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں، جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جان نہیں. باندھا الفاظ. ایک اور مصرع آپ کی خدمت میں عرض کریں پھر مجلس تمام کریں گے انشاءاللہ. کل اسے پھر آگے بڑھائیں، دو مصرع اور انشاءاللہ پھر آگے بڑھائیں گے. تو اس نے فیصلہ کیا
کہ بھئی یہ تو بہت پورا شب ماحول ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے. اور اس دل میں اس نے کہا ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں، جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں. اور اب اس کے بعد جو منظر 2-4 گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نامور 4 قدم آگے چلا گیا اور اس کے بعد اب سوچنے لگا. 2-4 گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نام، مظلوم کی دعا میں ہے ہر طرح کا اثر. یعنی اس کے شعور کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ یہ فیصلہ اس نے اپنے دل میں کیا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن کچھ قدم آگے جانے کے بعد اپنے ضمیر میں غور کرنے لگا. یہ جو ضمیر کبھی کبھی غور کرتا ہے، بہت توجہ ہے، یہ جو ضمیر کبھی کبھی غور کرنے لگتا ہے، یہ در حقیقت میں پروردگار عالم دل کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے. جو ہے نا، یعنی جیسے نماز کے لیے دعا کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جب دعا کرنے والا یہاں دعا کر رہا ہے تو یہ دعا نہیں ہے بلکہ یہ سائل ہے اور خدا کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے. تو مولا فرماتے ہیں دیکھو جب تم دعا کر رہے ہو تو کرتے رہو، چاہے دروازہ بند کیوں نہ ہو، دعا کرتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو. کیونکہ کھٹکھٹاتے 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 بار بار کھٹکھٹانے سے آخر دروازہ کھل ہی جاتا ہے. مولا فرماتے اسی لیے دعا کو اپنی روکو مت، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کیونکہ بار بار دستک سے دروازہ کھل جاتا ہے. لیکن دیکھیے کتنی زیادہ متضاد کیفیت ہے بھئی، بندے کا اس کے دروازے پر کھٹکھٹانا اور توحید کا کسی کے دل پہ آ کے دستک دینا. اور 2-4 گام آگے بڑھنے کے بعد جو اس کے ضمیر میں یہ کروٹ پیدا ہوئی، یہ پروردگار عالم کی دستک تھی جو اس نے اس کے دل پہ دی. اور جیسے ہی دستک توحید کو محسوس کیا اس نے اپنے دل کا دروازہ کھولا. کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی، دعا کرنے والا دستک دے رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بہت توجہ ہے، اس سے مراد ہوتی ہے اس کی خود کی اپنی نفس، کہ جس کسی تکلیف میں گرفتار ہونے کے بعد وہ دعا کرتا ہے پروردگار دولت دے دے، جائیداد دے دے، صحت دے دے، عافیت جو بھی ہو، یعنی مرکز اس کی دعا کا اس کی ذات ہوتی ہے کہ بھئی میں یہ پریشانی میں ہوں تو مجھے نجات دے. اسی لیے بندہ اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے. لیکن جب وہ کسی کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو دستک کے پیچھے خدا کی ذات نہیں ہوتی بلکہ وہ دستک سے شعور حسینی دلانا چاہتا ہے. ہم نے دستک دی تو پیچھے ہم ہیں، اور خدا جب دستک دیتا ہے تو پیچھے حسین ہے. ایسے ہی عاشور کی شب تھی جب ٹہلتے ہوئے یہاں سے وہاں سوچ رہا تھا تو قلب حر پر توحید نے دستک دی. حر کے قلب کا دروازہ کھلا اور حر نے دیکھا کہ خداوند عالم مجھے شعور حسین دلانا چاہتا ہے. اب الفاظ آپ کے حوالے ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں دستک دے تو کچھ اور، بھائی بندہ تو ہوتا ہی ضرورت مند و محتاج ہے، دستک دینا تو اس کا کام ہے. کلام لیکن آخر وہ بے نیاز کسی کے دل پر کیوں دستک دے؟ وہ بے نیاز دستک دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تاکہ شعور پیدا ہو اس کی بے نیازی کا، جس بے نیازی کا نام حسین ہے. جزاک اللہ سبحان اللہ. 2-4 گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نامور، مظلوم کی دعا میں ہر طرح کا اثر، مظلوم کی دعا میں ہر طرح کا اثر. کیا کہنے، یعنی دعا کرنے والا، دیکھیے انسان بھاگتا ہے ظلم سے ڈر کر، مصیبتوں سے ڈر کر. یہ باتیں ہیں کسی الگ لیول کی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یہ عوام میں
پائی نہیں جاتی. بے شک بے شک. جیسے جیسے امام نے قرآن کے لیے بیان کیا, قرآن کی آیتیں ایک ایک آیت میں 4 باب ہوتے ہیں, 4 باب. مولا فرماتے ہیں پہلی ہوتی ہے عبارت, عبارات جو لکھا ہوا, لٹرلی لکھا ہوا. فرماتے ہیں یہ عوام کے لیے. پھر اسی آیت میں ہوتے ہیں اشارات, یہ خواص کے لیے ہے. پھر اسی آیت میں ہوتے ہیں لطائف, یہ اولیاء کے لیے ہے. پھر اسی آیت میں ہوتے ہیں حقائق, یہ انبیاء کے لیے ہوتے ہیں. یعنی ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, اسے 4 لوگ جب پڑھیں گے تو 4 الگ باتیں نکلے گی. عوام صرف عبارت دیکھے گی, خواص اس میں لطائف دیکھیں گے, اولیاء اس میں خواص اس میں اشارات دیکھیں گے, اولیاء اس میں لطائف دیکھیں گے, انبیاء اس میں حقائق دیکھیں گے, ہے نا. تو شعور ہے, حاصل کیا, کسی نے کوشش کی, بھائی جستجو کرنے والوں کو منزلیں ملتی ہیں. انیس نے کوشش کی, انہیں مقام حاصل ہو گیا. اب یہ جو الفاظ ہے یہ عوام کے لیے اور خواص کے لیے اور ہو گئے. مظلوم کی دعا میں ہر طرح کا اثر. ظلم سے ڈر کر, مصیبت سے ڈر کر انسان بھاگ گیا کہ بھئی ہم بچ گئے. لیکن خداوند عالم نے کہا جب تم خوش و خرم و آرام سے عیش و عشرت میں رہو گے تو تمہاری دعاؤں کا اثر الگ, اور جب تم مصیبتوں اور تنگ دستیوں اور پریشانیوں میں رہو گے تو تمہاری دعاؤں کا اثر الگ. نہیں توجہ نہیں کر رہے. دیکھیے ہم آگے کا مصرعہ نہیں پڑھیں گے کل ہی انشاءاللہ, لیکن توجہ رہے. خوش انسان جو اپنی زندگی سے خوش و خرم ہوتا ہے وہ کیا مانگے گا بتائیے, اس کے مانگنے میں کیا کیفیت ہوگی. ایسے مانگتا ہے مانو جیسے مانگنا احسان ہے کہ بھئی دینا ہے تو دے دو ورنہ نہ دو, ایسے مانگ رہا ہے. لیکن جب ٹوٹا ہوا دل مانگتا ہے تو درد و تاثیر کے ساتھ مانگتا ہے, جس میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بندہ مانگ رہا ہے. آپ سلامت. یعنی اب ایک عنوان کھل گیا, ایک مضمون کھل گیا دعا کے اثر کا, جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم عیش و آرام میں ہو, زندگی کی آسائش اور عشرتوں میں ہو, تو تمہاری دعا میں اثر نہیں ہوگا. لیکن تم اگر دردوں, مشکلوں اور تنگ دستیوں میں, ظلم و ستم میں گرفتار ہو تو اس وقت دعا کرو گے تو تمہاری دعا میں اثر ہوگا. تو شعور کہاں لے کر چلے گئے کہ اگر کوئی یہ بندہ اس نیت سے ارادہ کرے کہ خدایا میری دعا میں اثر پیدا ہونا چاہیے, تو اس دعا کی اثر کے خاطر وہ مصیبتوں کا استقبال کرے گا کہ بھئی آسائشیں, سکون اور آرام ہم سے دور رہیں تاکہ ہماری دعا کا اثر نہ چلے جائے. لیکن تنگ دستیاں, پریشانیاں, مصیبتیں آتی رہے تاکہ ہماری دعا کا اثر باقی رہے. یعنی آثار زبان کی خاطر مصیبت کو برداشت کرنا مظلوم کی صفت ہوتی ہے. پروردگار عالم عزت و ایمانی کو سلامت رکھے. 2-4 قدم آگے بڑھنے کے بعد اس نے یہ سوچا, یہ طے کیا کہ مظلوم کی دعا میں اثر ہوتا ہے, ہر طرح کا اثر. اور یہ خیال جو اس کے ذہن میں آیا تو جاتے جاتے قدم رک گئے. اور پھر آگے کا جو منظر ہوا وہ ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. لیکن جو گزرے ہوئے مصرے ہیں کہ پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال, تنہا کھڑا ہے
ایک مسافر لہو میں لال. عجب انداز ہے اس مصیبت کا جو بیان کیا گیا. دیکھیے تنہا کھڑا ہونا خود اپنے آپ میں ایک مصیبت ہوتی ہے. کوئی اگر کس پردیس میں چلا جائے، اجنبی شہر میں چلا جائے، اجنبی مقام پر چلا، اور اگر اکیلا ہو تو اس کا اکیلا ہونا ہی اپنے آپ میں ایک مصیبت ہوتی ہے. اور اگر کوئی دشمنوں کے بیچ میں اکیلا ہو تو پھر اس کے اکیلے ہونے کی تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے کہ جہاں نگاہ سے دیکھ رہا ہے کوئی ایک بھی دوست نظر نہیں آ رہا. جہاں حسین کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہاں خون کے پیاسے قتل کرنے والے نظر آ رہے ہیں. ایسے دشمنوں کے درمیان میں حسین اکیلے کھڑے ہوئے تھے. اور اس تنہائی کے اوپر ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال. یعنی اب صرف اکیلا کھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ دشمنوں کے نرغے میں تنہائی میں کھڑا ہوا بھی ہے، سر سے پیر تک زخمی بھی ہے، مجروح ہے، اور سارا تن اس کا لہو میں ڈوب چکا ہے. یہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے امام وقت نے زیارت ناہیہ میں سلام عرض کیے. ان سلاموں میں ایک سلام عجب کیفیت کا تھا جس میں امام کا سلام ہے: میرا سلام حسین کی تنہائی کے اوپر. یعنی اگر امام یہ سلام نہ کرتے تو ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کسی کے اکیلے پن پر بھی سلام کیا جاتا ہے، کسی کی تنہائی پر بھی سلام کیا جاتا ہے. کتنا تنہا ہوگا وہ جس کی تنہائی کو امام کا سلام بھیجا جا رہا ہے کہ میرا سلام حسین کی تنہائی کے اوپر. اب جو اس میں جستجو کوشش ہوئی کہ اس تنہائی کے پیچھے اسباب کیا ہے، تو کائنات و کونین میں حسین جیسا کوئی تنہا نہیں ہے. اسی لیے امام نے حسین کی تنہائی پر سلام بھیجا، کیونکہ اگر کوئی اکیلا ہو جائے، تنہا ہو جائے، تو اپنے مقام میں اکیلا رہتا ہے. لیکن حسین وہ تنہا ہے جس کے اطراف میں لاکھوں کا لشکر موجود تھا لیکن ایک مدد کرنے والا نہیں تھا. لاکھوں کی تعداد کے بیچ میں رہتے ہوئے تنہا رہ جانا، ایسا صرف ایک ہی تنہا ہے. ایک اور سبب اس کا سامنے آیا کہ کیوں امام نے تنہائی پر سلام کیا ہوگا، کہ وہ اسی لیے کہ جب بھی کوئی تنہا ہوتا ہے تو چاہے دنیا میں کتنا تنہا کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنا ہی پردیس اور دور مقامات پہ کیوں نہ چلا جائے، کتنا ہی اکیلا کیوں نہ پڑ جائے، لیکن کبھی بھی پانی کے سوال پر اسے پلٹایا نہیں جاتا. چاہے کتنا ہی اکیلا کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب کسی سے پانی مانگتا ہے تو فوراً سامنے پانی لایا جاتا. لیکن یہ ایک تنہا اکیلا حسین ہے جس کی نگاہوں کے سامنے دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس تنہا کو پانی کی ایک بوند میسر نہیں ہوئی. امام وقت کا کلیجہ پھٹا اور سلام عرض کیا: میرا سلام اس تنہائی حسین کے اوپر. ویسے ہی رنگ میں انیس نے لکھا کہ پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ حسن حال، تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال. فوجیں ستم کی گرد ہے آمادہ قتال، چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال. از بس کے اہل درد تھا بےتاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پا جگر آب ہو گیا.